अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। ज़ामन मैदान में आ गए और इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब के साथ मामलात और डायलॉग को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने और मामलात को तय करने के लिए ज़ामन की खिदमात हासिल कर ली, और जिसके नतीजे में एक अहम तरीन सफारती शख्सियत की ना सिर्फ लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है बल्कि तमाम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। और इस बात की भी इतलात हैं कि अब वो शख्सियत नवाज शरीफ साहब से मिलने के बाद बहुत जल्द पाकिस्तान का भी दौरा करेगी और पाकिस्तान में जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको नवाज शरीफ साहब के साथ होने वाली गुफ्तगू पर या तो सफारती चैनल से इत्माद में लिया जाएगा या बराह रास्त मुलाकात करके तमाम मामलात के ऊपर बातचीत की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी शख्सियत है, किस मुल्क की शख्सियत है जिसकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात मैं आपको बताऊं, ये एलानिया मुलाकात हुई है, ढकी छपी मुलाकात नहीं हुई, ढकी छुपी मुलाकात नहीं हुई, एलानिया मुलाकात हुई है, सबके सामने हुई है। और उसके बाद इस मुलाकात के ऊपर सरकारी हलकों की तरफ से रद्द-ए-अमल भी आया, जो मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको ये बात बताई थी कि अब जो पीटीआई है वो खुलकर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अब तनकीद करना शुरू कर देगी। पहले फवाद चौधरी साहब ने तनकीद की, फिर परवेज़ खटक साहब ने तनकीद की, अब एक और हुकूमती वज़ीर की तरफ से इस मुलाकात की सुनगुन मिलने के बाद इस्टेब्लिशमेंट पर फिर तनकीद की गई है। वो शख्सियत कौन है जिसने तनकीद की और क्या तनकीद की, इस पर भी मैं बात करूंगा। ये है आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ साहब को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी गुफ्तगू जारी है। और ख़ास तौर पर उस वक्त से जब नवाज शरीफ साहब ने खुद इस बात का इजहार किया कि जनाब मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, और आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए उनका ये कहना था कि बहुत जल्द आपसे पाकिस्तान में मुलाकात होगी। और इसी कॉन्फ्रेंस में सरदार अयाज सादिक साहब की तरफ से ये कहा गया कि मैं अब 20 जनवरी को जा रहा हूँ लंदन और एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब से मिलूंगा, और नवाज शरीफ साहब से मिलकर और इस मरतबा हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब मेरे साथ ही पाकिस्तान आए। अब इन तमाम इतलात को लेकर जहाँ पर एक जानिब हुकूमत की थोड़ी सी जो कह सकते हैं कि हाथ पांव फूले हुए हैं नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर, नवाज शरीफ साहब के साथ डायलॉग में, नवाज शरीफ साहब के साथ इंगेजमेंट्स में, नवाज शरीफ साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट के बिलवास्ता बराह रास्त थर्ड पार्टी तो हर एक लेवल पर होने वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड टीयर की तमाम लीडरशिप के साथ होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में जो इस वक्त थरथली मची हुई है वो यकीनी तौर पर अब किसी से ढकी छुपी नहीं रह गई। और जो शख्सियत जिससे नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है वो जनाब एक सऊदी शख्सियत है, सऊदी शख्सियत है जिसकी लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। और ये जो शख्सियत हैं ये सऊदी हुकूमत के मुशीर हैं, सऊदी हुकूमत के मुशीर हैं, और इनका नाम है अली अवाद अल असीरी। अली अवाद अल असीरी जिनकी मुलाकात हुई है लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ। और नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात में जिस तरह मैंने आपको गुफ्तगू के आगाज़ में बताया कि बहुत सारे अमूर पर गुफ्तगू हुई है, और ये मुलाकात तकरीबन 3 घंटे तवील रही, जिसके अंदर जो एक सेशन था मुलाकात का वो 1 to 1 रहा। यानी उस हिस्से के अंदर जनाब वो सफारती शख्सियत अली अवाद अल असीरी और नवाज शरीफ साहब ये दोनों ही मौजूद थे। इसके अलावा इवन इसहाक डार साहब भी इस मुलाकात के अंदर, जो 1 to 1 मुलाकात हुई उसके अंदर इसहाक डार साहब भी मौजूद नहीं थे। इससे पहले जब मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के अंदर जो लंदन के अंदर सऊदी सफारत खाना है उसकी भी कुछ शख्सियात मौजूद थी, और नवाज शरीफ साहब की मुआवनत के अंदर हुसैन नवाज साहब भी मौजूद थे और इसहाक डार साहब भी मौजूद थे। अब इस तरह की करीब तरीन सर्कल के अंदर ये मुलाकात हुई है लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ। अच्छा, इस मुलाकात के बारे में जो इतलात हैं वो इतलात ये हैं कि जो सऊदी गवर्नमेंट के जो मुशीर हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब की खैरियत, मतलब ये जो एक मलफूफ किस्म का जो एक आता है ना जिसे हम कहते हैं डेक्लरेशन या इलामिया या मुलाकात की प्रेस रिलीज़, उसके अंदर ऐसे ही जुमले लिखते हैं कि जनाब मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के अंदर अली अवाद अल सीरी ने नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में दरियाफ़्त किया, उनकी सेहत के बारे में अच्छी ख्वाहिशात का इजहार किया, और जो है पाकिस्तान की दाखिली सियासी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी बातचीत की। अब इसके अंदर ये कहा जा सकता था कि पाकिस्तान की दाखिली और ख़ारजी मामलात पर जो बात हुई है, लेकिन इस इलामिये के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया सियासी सूरत हाल। जब ये सियासी सूरत हाल की बात आती है तो फिर यकीनी तौर पर उन तमाम पहलुओं का भी जिक्र होता है जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त हलचल मचाए हुए हैं। और पाकिस्तान की जब सियासत की बात होती है तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो रोल प्ले करने वाले
جو پلیئرز ہیں ان کے کردار پہ بھی بات ہوتی ہے، اور جب پاکستان کی سیاست پر بات ہوتی ہے تو پھر نواز شریف صاحب کے موقف یعنی ووٹ کو عزت دو اور سویلین بالادستی، اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے۔ اور یقینی طور پر یہ جو ملاقات ہے بنیادی طور پر یہ 2-3 دن سے پچھلے یہ ایک تاثر پھیلایا جا رہا تھا، اور اس حوالے سے مختلف اخبارات کے اندر بھی یہ خبر شائع کی گئی کہ جناب کوئی ڈیل نہیں ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے ختم ہو گئے ہیں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات بالکل ختم ہو گئے۔ 92 چینل کے اوپر بھی اس قسم کی رپورٹ چلیں اور دیگر ARY کے اوپر بھی چلیں، دیگر چینلز کے اوپر بھی اس حوالے سے خبریں چلی ہیں، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اس ملاقات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، میں نے آپ کو یاد ہے کہ 3 سے 4 دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس پر آپ کو بتایا تھا کہ 3 ضامن نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات فائنل ہو گئے ہیں، اور 3 ضامن اس کے لیے جو انہوں نے ضمانت دے دی ہے کہ جناب یہ جو ڈائلاگ ہیں اس کے اوپر جو معاملات طے ہوں گے اس پر عمل درآمد کی گارنٹی ہم دیں گے۔ اور اس ویڈیو کا تھمبنیل آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اور کون کون سے معاملات اس وقت زیر غور ہیں۔ یقینی طور پر جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جب عمومی اتفاق میجر چیزوں پر پایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جزیات طے کرنی ہوتی ہیں کہ جناب یہ چیز یہ ہے، یہ چیز یہ ہے، یہ چیز یہ ہے، اور جس وقت جزیات طے ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی رکھنا آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک ایسی پوزیشن آ جاتی ہے جہاں پر سیاسی جماعت ہے نا، وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے، سیاسی جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اپنے ووٹر اور سپورٹر کو بھی اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، انگیج رکھنا ہے، تو اس کے لیے اپنے ووٹر کو سامنے اپنے نیریٹو کی جیت کو اسٹیبلش کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور نواز شریف صاحب اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ جناب ایک جانب اس حکومت سے پاکستان کی عوام کو چھٹکارا ملے، اور دوسری جانب جو نعرہ انہوں نے بلند کیا تھا ووٹ کو عزت دو کا، اس نعرے کو بھی عزت ملے۔ لہٰذا یہ جو اب ضامن کی جو انوالومنٹ کی گئی ہے وہ اسی ایک معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے کی گئی ہے، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب کمپرومائز کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو کے نیریٹو کے اوپر تو پھر یقینی طور پر ان کے جو ووٹر اور سپورٹر ہیں اس کے اوپر پرابلم آئے گا سامنے، اور اس کے اوپر پھر اور بھی اعتراضات اٹھیں گے۔ اب کل کا دن لندن کے اندر بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا تھا۔ ایک جانب سعودی سفارتی شخصیت نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انڈسٹریلسٹ یعنی کچھ صنعتی اور کاروباری شخصیات کے ساتھ بھی نواز شریف صاحب کی ملاقات کی اطلاع ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے نواز شریف صاحب جو فریش ہینڈ انفارمیشن ہے وہ بھی لینا چاہ رہے تھے، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ تیاری کر رہا ہوتا ہے تو پھر پراپر تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ آؤں گا تو پھر اس صورتحال سے آگے کیسے نکلوں گا۔ اب جو اس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جیسے ہی یہ صورتحال اب آگے پیچھے ہونا شروع ہوتی ہے تو ساتھ ہی حکومتی جو اہلکار ہیں وہ بھی میدان میں آ جاتے ہیں، اور وہ اس وقت جس طریقے سے پرویز خٹک صاحب اور فواد چودھری صاحب نے سامنے آ کر میڈیا پر آ کر برملا اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا، پرویز خٹک صاحب نے تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو کیسے جیت ملی ہے، ان کے تو امیدواروں کو خود ہی پتہ نہیں تھا کہ ہم جیت جائیں گے، ان کی تو پولنگ ایجنٹس ہی پورے نہیں تھے، ان کی تو جو کیمپین ہے وہ بھی نہیں تھی، انہوں نے براہ بالواسطہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ دیا، اور اس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے۔ اب جناب جو وزیر مملکت ہیں برائے اطلاعات و نشریات وہ ہیں فاروق حبیب صاحب۔ فاروق حبیب صاحب یہ وہ تیسری شخصیت ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک مرتبہ پھر حملہ آور ہوئے ہیں وہ، اور عرب نیوز عرب نیوز کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے، اور عرب نیوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جناب کون سی ڈیل، کون سے مذاکرات، کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہے، اور حکومت وقت کی اجازت کے بغیر نواز شریف صاحب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت اور ڈائلاگ نہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ہم اس کی اجازت دیں گے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ قانون کرے گا، یہ فاروق حبیب صاحب نے کہا۔ اب ایک انٹرنیشنل نیوز ویب سائٹ کو اور اخبار کو، اور عرب نیوز ایک بڑا میڈیا گروپ ہے، اس کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ جناب قانون فیصلہ کرے گا اور حکومت فیصلہ کرے گی، یعنی پھر کوئی اور شخصیت یا ادارہ سامنے آ کر نہ بات چیت کر سکتا ہے اور نہ ہی جو معاملات کو آگے بڑھانے کا یا کسی بھی قسم کے ڈائلاگ کا یا کسی بھی قسم کی انڈرسٹینڈنگ کا اختیار نہیں رکھتا۔
یہ بنیادی طور پر میں جو ہے وہ اس بات کو سمجھ پایا ہوں. میرا خیال ہے کہ وہ یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے, کیونکہ آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں ایسے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, کسی صورت نہیں, قانون اس کا فیصلہ کرے گا. نواز شریف کو عدالت کی جانب سے مفرور قرار دیا گیا. سپریم کورٹ نے انہیں تاحیات نااہل قرار دیا ہے. ایسی صورت میں کون سے مذاکرات؟ یعنی وہ پھر اسی بات پر قائم ہیں اور اس بات کا ان کو اس بات پر ہی قائم رہنا چاہیے. وہ آ کے اس بات کا تو اعتراف نہیں کر سکتے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی بات چیت جاری ہے یا کوئی ڈائلاگ ہے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے جو ڈیولپ ہو چکی ہے. ایسا تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دروازے کو کھول دیں گے جہاں سے براہ راست تصادم کا آغاز ہوگا. اس وقت پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ اس دروازے کو براہ راست اوپن نہ کرے, اور کچھ اس قسم کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ کچھ جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ بھی حکومت کی طرف سے بیک چینل کچھ رابطے ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں یہ بات بھی اس حوالے سے ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی اسٹیبلشمنٹ کا غصہ اتارنے کے لیے کچھ سفارتکاری جاری ہے, کوئی ڈائلاگ جاری ہے, کوئی شٹل سروسز اس وقت کی جا رہی ہیں, کچھ شخصیات ادھر جا رہی ہیں, کچھ ادھر سے پنڈی سے اسلام آباد آ رہی ہیں, کچھ اسلام آباد سے پنڈی جا رہی ہیں, یا کسی تیسرے مقام پر کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں تاکہ حکومت کو بھی کچھ بریتھنگ سپیس ملے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات آگے بڑھتی ہے نہیں بڑھتی, کیونکہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اور نواز شریف صاحب کے ڈائلاگ کے حوالے سے اب کوئی اس حوالے سے ابہام باقی رہ نہیں جاتے. اب جب یہ شخصیت پاکستان آئیں گی, یعنی علی عواد الاسیری صاحب جو سعودی گورنمنٹ کے مشیر ہیں, نواز شریف صاحب سے ملنے کے بعد یقینی طور پر اب ان کے پاس دو راستے ہیں. یا نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو کسی ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے یہاں پر سعودی سفارت خانہ جو ہے اسلام آباد میں اس تک پہنچائی جائے, اور پھر جو کوئی سعودی سفارت خانے کی جو شخصیت ہے وہ جا کے کسی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سے یا اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ان سے آ کے ملاقات کرے, اور یہ جو بات چیت وہاں پہ ہوئی ہے لندن میں اس کے پوائنٹس ان کے ساتھ شیئر کیے جائیں, پھر وہاں سے جو پیغام ملے وہ لے کے آگے جایا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ علی عواد الاسیری صاحب خود پاکستان آئیں, پاکستان تشریف لائیں اور پاکستان آ کر ملاقات کریں. اب یہ دونوں آپشنز ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا کہ کیا کسی سفارتی شخصیت کی, اسٹیبلشمنٹ کی کسی معزز شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یا علی عواد الاسیری صاحب خود پاکستان آ رہے ہیں, کیونکہ اس معاملے میں اب تیزی آتی ہوئی نہ صرف نظر آ رہی ہے بلکہ جو ضامنوں کے متحرک ہونے کا معاملہ ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو وہ یقینی طور پر موجودہ حکومت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے, ایک ایسا اشارہ ہے جو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اب تبدیلی یعنی ووٹ کے ذریعے تبدیلی کے عمل کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور دیکھتے یہ ہیں کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.